یہ بھی شریعت ہے. شریعت صرف نمازوں کا نام نہیں ہے. شریعت صرف کعبۃ اللہ کا طواف کر لینے کا نام نہیں ہے. شریعت صرف روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے. اور شریعت یہ ہے کہ اگر تیرا مسلمان بھائی تکلیف میں ہو تو تو اس کی تکلیف کے اندر برابر کا شریک ہو کے اس کی تکلیف کو دور کرنے والا ہو. یہ بھی اسلام ہے اور یہ اسلام کا چہرہ ہے. اور اسلام کے چہرے کو نمایاں کرنے کے لیے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو قربانیاں دی وہ کیا تھی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مکہ والوں کی تکالیف سے پریشان ہو کر اپنے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا. یہ مکہ سے ہجرت کر کے اپنے گھر چھوڑ کے اپنے مکان چھوڑ کے اپنی جائیدادیں ترک کر کے اللہ کے دین کے لیے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے. دین کیا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ اس کا نام شریعت اور دین ہے. دین ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے. دین ہمیں احساس سکھاتا ہے. اور دین ہمارے اندر مسلمان بھائیوں کے بارے میں الفت کا، محبت کا، عقیدت کا، محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے. پیغمبر کائنات کے صحابہ پہنچے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لٹے ہوئے آئے، لٹے ہوئے قافلے، نہ مال ہے نہ دولتیں ہیں اور کپڑے ہیں تو وہ پھٹے ہوئے، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں. پیغمبر کائنات کے صحابہ سب کچھ دین کے لیے چھوڑ چھاڑ کے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک لڑی کے اندر پرویا. اور وہ لڑی کیا تھی؟ اور لوگ
ملک نہیں ہے اور میں سب کچھ ہونے کے باوجود میرے کان کو چون تک بھی نہیں دی ہے، میں صرف اللہ کو کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، حالانکہ کرنے میں سارا کچھ قادر ہو، تو یاد رکھو کہ اپنی نمازوں کی بھی فکر کرو، اپنے روزوں کی بھی فکر کرو۔ یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی دین ہے۔ شریعت نے ایسے اس بات پہ اتنا زور نہیں دیا۔ اور آئیے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی چارہ ہے کتنا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق داری نبھانے کا طریقہ پیغمبر نے پیدا کیسا کیا۔ آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک مہمان آ گیا، مہمان پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے گھر بھیجا، کسی صحابی کو جاؤ میرے گھر سے پتہ کرو کہیں سے کوئی کھانا مل جائے، یہ میرا مہمان ہے، کھانا کھا لے۔ اب وہ صحابی گئے، واپس پلٹے، اللہ کے رسول گھر میں تو کھانے کو کچھ بھی نہیں، آپ کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ کائنات کا امام ہے، یہ کائنات کا پیشوا سردار ہے، یہ کائنات کا بادشاہ ہے، شریعت کا امام ہے۔ آج پیغمبر کائنات مصلی پہ آئے، نماز پڑھائی، جلدی سے سلام پھیر کے جلدی سے گھر کی طرف نکل گئے۔ آپ گھر گئے پھر واپس پلٹے، اللہ کے رسول بات کیا ہے؟ آپ بڑی جلدی آ کے چلے گئے، کہا میرے صحابہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ میرے گھر کے اندر سونے کی ایک ڈلی پڑی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا جب تک اس ڈلی کو اٹھا کے میں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیا مجھے سکون نہیں آیا۔ یہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر مہمان بھیجا، کسی گھر سے کھانا نہیں لایا، اور میری اماں سے سوال کیا گیا کہا اماں جان آپ گزارا کیسے کرتی ہیں؟ میری ماں نے کہا تھا کئی کئی دن گزر جاتے، ہمارے گھر کے اندر نہ ہانڈی پکتی تھی نہ گوشت آتا تھا، ہم روٹی کے بغیر گزارا کرتے، اماں گزارا کیسے کرتے؟ کہا کھا لیتے، پانی پی لیتے، گزارا کر لیتے۔ یہ پیغمبر کائنات کے گھر کی حالت تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مدینہ کی بات کر رہا ہوں، مدینہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں، جب پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد میں قافلے روانہ کرنے لگے، مال غنیمت آنا شروع ہو گیا، یہ تب کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب جو ملتا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیتے، غرباء کے اندر، مساکین کے اندر، تاکہ کوئی بھوکا نہ سوچے۔ یہ ہے شریعت، پیغمبر کا مہمان ہے، اللہ کے رسول کے گھروں سے واپس پلٹا دیے گئے، اللہ کا رسول کچھ نہیں ہے، میرے صحابہ کون ہے جو میرے مہمان کی مہمان نہیں کرے؟ ایک صحابی ہوئی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول میں اس کی مہمان نوازی کروں گا، اپنے گھر لے گئے، گھر گئے بیوی سے پوچھا، کہا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ کہا گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے، وہ بھی بچوں کے لیے، بچوں کے لیے رکھا ہوا۔ کہا بچوں کو چھٹیاں دے کے سلا دو، پیغمبر کا مہمان آیا، یہ بھوکا نہیں جانا چاہیے۔ اپنے بچوں میں نبی کے مہمان کو ترجیح دی جا رہی ہے، اپنے بچوں میں کسی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اور لوگوں بھائی چارہ، محبت، عقیدت اگر تیرے پاس ہے نا، رب نے فرصت دی ہے، اگر تجھے اچھا مکان مل گیا، اچھا گھر مل گیا، اچھا کاروبار مل گیا، تو اب سنبھال کے جوڑ کے نہ رکھ، خرچ کر لوگوں پر، بھائیوں کو دے تاکہ تیرے بھائی پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے۔ ابھی صحابی نے بیوی سے کہا بچوں کو سلا دو، یہ کھانا پیغمبر کے مہمان کو کھلانا۔ کہا کھانا تو ایک وقت کا ہے، دو کا نہیں۔ اور عرب کا یہ رواج تھا، میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا۔ کہا اس طرح کرنا طریقہ بھی صحابی ہوتا ہے، کہا ایسے کرنا، اب یہ ایک وقت کا کھانا ہے، میں ہاتھ ہلاتا رہوں گا، تو آنا چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا، میں ویسے ہی ہاتھ ہلاتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا میں بھی ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، پیغمبر کا مہمان سیر ہو جائے گا، آسمان پہ بیٹھا مہمان شرابی ہو جائے گا۔ لوگوں کے یہ جذبات
لے سکتا ہے، لیکن رب نے تجھے دیا ہے، دے دے اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں پہ بنا۔ آخرت کے لیے کچھ چھوڑ، نیکی کر کچھ آخرت کے لیے کہ تو قیامت کے دن رب کے سامنے جا کے کہہ سکے ربا میں نے یہ نیکی کی تھی صرف تیری رضا کے لیے کی تھی، اللہ کا تجھے یہ نیکی پسند ہے تو ربا اپنی رحمت سے اگر تجھے یہ نیکی پسند ہے تو اللہ مجھے جزا ادا کر دے والا مجھے معاف۔ آئیے اس چیز کو سامنے رکھیے، پیغمبر کائنات کے فرامین کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن اور اگلی بات پر آتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور لوگوں کو شخص کامیاب ہو گیا جو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا۔ نفس کی بخیلی سے، ہمارے اندر نفس کی بخیلی پیدا ہوتی ہے، بس اپنے لیے ہی دیکھ لو، آنا چاہیے، اپنے بچوں سے بیوی سے پیار کرتے ہیں، چاہتے ہیں خالص چیز لا کے دوں، ملاوٹ کے بغیر تو بھائی کے لیے کیوں سوچنا ہے کہ غلط نہیں ہے اس کو؟ اپنے بھائی کے لیے کیوں یہ سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ دگا کروں؟ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی دگا نہ کرے تو بھائی کے لیے کیوں پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ دگا ہو؟ آپ اپنی جیب تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، اتنی دیر تک بندہ مومن ہو سکتا۔ میں اپنے لیے تو پسند کروں تو میرے ساتھ لوگ سوچ بولے اور میں لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہوں، اپنے لیے پسند کروں لوگ مجھے دھوکہ نہ دیں اور بھائیوں کو دھوکے دیتا پھروں، اپنے لیے پسند کروں کہ میں حلال کماؤں اور لوگوں کے لیے حرام کا ذریعہ بنتا پھروں۔ اللہ کے بندو یہ مومن اسلام نہیں ہے، یہ ایمانداری نہیں ہے۔ ہم نے سمجھ لیا بس نمازیں پڑھ لو، عبادات کر لو، بس ہم سب کے ٹھگے مسلمان، بس سال بعد حج کر لو، ٹھیک ہے جی گناہ معاف۔ اور سنو میری بات، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، لوگوں کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے گئے چکر معاف لوگوں کو دیے گئے چکر معاف نہیں ہونے جب تک لوگوں نے معاف نہ کیا، یہ معاف نہیں ہونے۔ محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ، عقیدت کرو ایک دوسرے کے ساتھ، پیار کرو ایک دوسرے کے ساتھ، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اور دکھ کی بات بتا دیا، افسوس کب ہوتا ہے کہ جب دین بیان کرنے والے، جب شریعت بتانے والے، جب اللہ کے رسول کا دین لوگوں کو دینے والے یہ فرق ڈالنا شروع کر دو، اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہ جاؤ، یہ کافر، یہ مرتد، یہ فلاں، یہ فلاں۔ اور پیغمبر کائنات کا دین یہ تھا، آپ تو چھوڑنے کے لیے آئے ہو، تم توڑنے کا باعث بن گئے ہو، آپ تو ملانے کے لیے آئے ہو، پاس بٹھانے کے لیے آئے ہو، اور تمہارا کردار کیا ہے؟ آؤ پیغمبر کا کردار اپناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کے کیا کہا تھا؟ اللہم اہدہم فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ آؤ یہ کردار، یہ طریقہ کار اپناؤ۔ اگر یہ طریقہ کار اپنا لیا تو یاد رکھنا ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایک یتیم بچہ ہے، عرب کے اندر، مدینہ کے اندر اردو میں بڑے بات ہے، اور لوگوں کے بعد دوسرے کے باغوں کے ساتھ ملے ہوتے تھے۔ ایک یتیم بچہ، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ایک دوسرا ساتھی جس کا باغ اس کے باغ کے ساتھ تھا، ان میں سے دو درخت ایسے تھے، ایک اس کا اور ایک دوسرے ساتھی کا۔ جب اس کی کھجوریں گرتی تو اس کے اندر فرق کرنا مشکل ہو جاتا کہ کس کے جگہ کی کھجوریں۔ اب وہ یتیم بچہ پیغمبر کائنات کے پاس آیا، پہلے تو اس بندے کے پاس گیا، اللہ
اس نے کہا میں نہیں بھولتا۔ پیغمبر کائنات خاموش ہو گئے۔ ایک صحابی جن کا نام سیدنا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول یہ جو آفر آپ نے دی ہے صرف کسی کے لیے ہے یا سب کے لیے؟ جو بھی یہ درخت لے کے اس بچے کو دے دے، اللہ کے لیے اللہ کے رسول اس کے لیے بھی یہی آفر کہا اس کو بھی میں جنت میں درخت دے دوں۔ ابو الدرداء اٹھے، اس کے پاس پہنچے، کچھ ساتھیوں کو ساتھ لیا، کہا بھائی وہ میرے باپ کو جانتے ہو تو حدیث کے الفاظ ہیں مدینہ کے اندر ایک بہت بڑا باغ تھا جس باغ کے اندر 600 کھجور کا درخت تھا اور مدینہ کی منڈیوں میں لوگوں کو انتظار رہتا کہ کب ابو الدرداء کے باقی کھجوریں آئیں گی، اتنی اعلیٰ قسم کی کھجوریں۔ اور اس باغ کے اندر ان کا اپنا گھر بھی تھا، پانی کا ایک چشمہ بھی تھا۔ اس کے پاس گئے، کہا اللہ کے بندے تو میرے باپ کو جانتے ہو؟ کہا ابو الدرداء تیرے باپ کو کون نہیں جانتا، مدینے کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ کہا اس طرح کرو باغ لے لو، یہ کھجور دے دو، وہ باغ لے لو، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو۔ کہتا ہے ابو الدرداء کیا تو ہوش کے اندر ہے، سمجھ سوچ کے بات کر رہا ہے؟ کہا ہوش آیا جاتا ہے، سمجھ آئی جاتا ہے۔ کہا بندہ میرے باپ کے عوض یہ درخت دیتا ہے۔ اس نے کہا بھائی تم سن رہے ہو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ہم سن رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے میں وہ درخت دینے کے لیے تیار۔ سودا ہو گیا، 600 درخت کے بدلے ایک کھجور کا درخت۔ اب یہ آئے پیغمبر کائنات کے پاس، اے اللہ کے حبیب میں نے وہ درخت خرید لیا، اب میں اللہ کی رضا کے لیے یہ درخت اس بچے کو ہبہ کرتا ہوں۔ پیغمبر کائنات نے جب یہ بات سنی تو آپ نے بولا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ابو الدرداء مگر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، آپ نے فرمایا ابو الدرداء تیرے لیے جنت کے اندر ایک درخت نہیں، میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تیرے لیے جنت کے اندر کھجوروں کے چھل کھڑے کر دیے۔ اور جنت کا ایک درخت مفسرین نے لکھا ہے کہ 70 سال ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے پہ بیٹھا گھوڑا دوڑاتا رہے، اس درخت کی چھاؤں کو ڈھونڈنے لگے۔ اتنا بڑا درخت اللہ جنت دیتا ہے۔ اب ابو الدرداء سودا کر کے جب گھر پہنچے نا، بچے گھر ہیں باغ میں، باغ کے باہر کھڑے ہوئے، گاؤں میں دادا باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ فروخت کر دیا۔ کہا ابو الدرداء کیسے فروخت کیا، کس کو فروخت کیا ہے؟ اب وہ بھی اللہ والی تھی، پیغمبر کائنات کی شاگردہ تھی، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والی تھی۔ کہا میں نے اس بات کے بدلے میں جنت کی ایک کھجور کا بدلہ سودا کر دیا۔ اور اس نے بولا کیا تھا؟ اس نے کہا ابو الدرداء جو سودا کر کے آیا ہے وہ گھاٹے کا نہیں کر کے آیا، ابو الدرداء تو نفع کا سودا کر کے آیا۔ اپنے بچوں کو نکالا، ان جیبوں میں جو کھجوریں تھیں وہ کھجوریں بھی وہیں پہ رکھ لی، کہا بھی ہماری نہیں ہے، ہم یہ رب کو دے دیں گے۔ اب اللہ کے لیے یہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کائنات کی بات کی داد ہوتی ہوئی اپنے اوپر کسی کو ترجیح دی، اپنے بھائی کو ترجیح دی۔ اور میرے بھائیوں اور میرے محترم بھائیوں، آؤ اس بات کو سمجھو، شریعت کے
سے عزت کم ہو جائے. تو عزت کا معیار یہ تھا ٹھیک ہے. عزت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور عزت کا معیار تقویٰ ہونا چاہیے، الہیت ہونی چاہیے، مالک کائنات کا پروردگار ہونا چاہیے. آؤ میرے محترم بھائیو، میں آخر میں صرف یہی بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے ایک دوسرے کو ہمارا بھائی بنایا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار، عقیدت، شفقت کا جذبہ رکھیں. تو تیرا ہمسایہ ہو، تیرا سگا بھائی ہو، تیرے قریب رہنے والا ہو، تیرا رشتہ دار ہو، اپنے پہ کسر ڈالو. کسی کو کسر کسی کو کسر نہیں آنا نہیں. یہ مسلمانی ہے، حقیقی مسلمانی یہ ہے. اللہ کی قسم یہ کر کے دیکھو کوئی اللہ دلی سکون کاٹ دے گا. اللہ آنے والی پریشانیاں دور کر دے گا. آج ہمارے مسلمان کتنے ہمارے بھائی سیلاب کی حد میں آ چکے ہیں، گھر اجڑ چکے، اور حقیقت بات ہے ان کی وہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی جس طرح یہ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے کہ کس طرح ان کے مال ڈنگر وہ سیلاب کی نظر ہو گئے، گھر بہ گئے، دیواریں گر گئی. کوئی ان کا پرسانے حال نہیں. کوشش کیجیے، ہمت کیجیے، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کیجیے، اور ہمت کر کے اس علاقے سے ضرور ان کے لیے مدد کے لیے چڑھیے، کود جائیے، یا جو جا رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں ان کے ذریعے اپنا کام تک پہنچائیے، تاکہ وہ جو بھائی جن کے اوپر مصیبت آئی ہے، آفت آئی ہے تو ہمارے بھائی مسلمان بھائی ہیں. اگر آپ نے ان کی تکلیف دور کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا کے اندر کسی کی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا، میں اپنے بندے کی تکلیف کو محمد بن جاؤں گا، میں ان کی تکلیف کو دور کروں گا. جذبہ پیدا کیجیے، ہمت پیدا کیجیے. اس علاقے کے نوجوان ماشاءاللہ کافی نوجوان ہیں، نوجوان کھڑے ہو اور اپنے کہیں ایک پلان بنا کے ان کے لیے ساز و سامان تیار کر کے ان کے لیے بھیجیے. تاکہ مسلمان بھائی جو ہیں تکلیف اور پریشانی کے اندر ہیں، ان کی تکلیف اور پریشانی جس حد تک ہم دور کر سکتے ہیں ہم ضرور دور کریں. اپنے علاقے کے اندر